بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیج کر انہیں بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز شریف نے منگل کے روز سنائے جانے والے پنجاب کے الیکشن کے کیس کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے سہولتکار دسمبر میں نئے چیف جسٹس کی تعیناتی سے قبل انہیں ہر سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ 3-4 ججز عمران خان کے ساتھ ہیں جبکہ باقی جج آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کا اقلیتی فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں، اس کو ماننا یا نہ ماننا کیسا ہے۔ آج آٹا لینے والوں کی لائنیں چھوٹی مگر انصاف حاصل کرنے والوں کی لائنیں لمبی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے ججوں کو ساتھ بٹھائیں۔ آج تک کسی عدالت نے عامروں کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کی۔ کیا کسی عامر کو سسلین مافیا یا گاڈ فادر کہا گیا ہے؟ جنرل فیض پہلے بھی ان کا سرودکار تھا اور آج بھی سرودکار ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کے روز راولپنڈی جوڈیشل کمپلیکس میں مسلم لیگ نون لائر فورم کے زیر اہتمام وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی کے طور پر کیا۔ کنونشن سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، میزبان بیرسٹر دانیال چودھری، سابق وفاقی وزیر انوشا رحمان، وزیر مملکت محسن شاہ نواز راجہ، راجہ حنیف ایڈوکیٹ، رزاق مرزا ایڈوکیٹ، راجہ وحید ایڈوکیٹ، نوید قریشی ایڈوکیٹ سمیت دیگر مسلم لیگی رہنما اور وکلاء نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر میزبان دانیال چودھری اور رزاق مرزا ایڈوکیٹس نے مریم نواز کو شیلڈ پیش کی۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ میں آج پاکستان بنانے اور پاکستان بچانے والوں کے پاس آئی ہوں۔ ہمارے پاس فواد چودھری والا ٹرک نہیں بلکہ ہمارے پاس کالے کوٹوں والے وکلاء کا ٹرک ہے جو جمہوریت کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتوں نے نواز شریف سمیت منتخب وزیر اعظم کے خلاف ہی نااہلی کے فیصلے دیے ہیں کہ آج تک کسی عدالت نے کسی عامر کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کی ہے۔ سیاستدانوں کو ایک کیس بنا کر ان کے دفاتر سے باہر پھینکا جاتا رہا لیکن کسی عامر کو کٹہرے میں بلانے کی ہمت نہیں کی گئی۔ پرویز مشرف انتقال کر گیا ہے لہذا معاملہ الگ یا پاس چلا گیا ہے۔ عدلیہ کو ایک عامر کے ظلم سے نواز شریف نے بچایا۔ مرحوم جج سیٹھ وقار کی عدالت کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب الیکشن کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب جذباتی ہو گئے تھے۔ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ تب بھی جذباتی ہوتے جب ایک وزیر اعظم کو اقامہ پر وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا۔ چیف جسٹس صاحب آپ تب بھی جذباتی ہوتے جب رانا ثناء اللہ پر شرمناک جھوٹا کیس بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حق بات کرنے پر مسلم لیگ نون کے لوگوں کو الیکشن سے باہر کیا گیا لیکن تب آپ جذباتی نہیں ہوئے۔ جب عمران خان کی جولی میں الیکشن ڈالا گیا تب بھی آپ جذباتی نہیں ہوئے۔ مریم نواز نے کہا کہ میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو نہیں جانتی نہ ہی سرینا قاضی کو جانتی ہوں مگر قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک آئین اور قانون پر چلنے والا جج ہے۔ وہ ان سب کی اور عمران خان کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جنرل فیض کے ہاتھوں یرغمال بننے سے انکار کیا تو اسے ریٹائر کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر حملہ کھلم کھلا عالمی دہشت گردی ہے۔ اقوام متحدہ فوری طور پر اسرائیل کی اس جارحیت کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ مظلوم فلسطینی عوام کی مدد کے لیے عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز بلند کریں۔ یہ مطالبہ امام جمعہ میلبورن اور شیعہ علماء کونسل پاکستان شعبہ آسٹریلیا کے رہنما علامہ اشفاق وحیدی نے مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی فوج کی طرف سے حملہ پر اپنے مذمتی بیان میں غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی عبادت گاہ پر ایسے حملے کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ عالمی عدالت میں اس دہشت گردی کے خلاف مقدمہ دائر کر کے مظلوموں کو انصاف دلایا جائے۔ علامہ اشفاق وحیدی نے کہا کہ اسلامی ممالک کے حکمران ایک کونسل تشکیل دیں اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اقدامات اٹھائیں۔ اشفاق وحیدی نے اس حملے میں زخمی ہونے والے نمازیوں کی شفا یابی اور شہید ہونے والے نمازیوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن
راولپنڈی کے زیر انتظام جاری امتحان میٹرک سال اول 2023 کے سلسلے میں ڈویژنل پبلک اسکول شمس آباد راولپنڈی کا دورہ کیا اور مختلف امتحانی ہال اور کمروں میں جاری امتحانات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ امتحان لینے والے عملے کی ذمہ داری ہے کہ شفاف امتحان کو یقینی بنائے۔ ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر تمام امتحانی مراکز کی مانیٹرنگ روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ کمشنر راولپنڈی نے مزید کہا کہ امتحانات کی مانیٹرنگ کے لیے ذاتی طور پر متحرک ہوں کیونکہ نقل مافیا کے استاد شکنی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ علاوہ ازیں چیئرمین تعلیمی بورڈ راولپنڈی محمد عدنان خان نے مختلف امتحانی مراکز رینجرز کیڈٹ کالج چکری، گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول چکری، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول چکری، گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کلر کہار، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کلر کہار اور اعجاز فاؤنڈیشن اسکول کے دورے کیے۔ اس دوران انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول چکری میں 3 طلباء کو نقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا اور ان پر کیس رجسٹرڈ کرا دیا اور عملے کی سخت زرنش کی اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کے احکامات جاری کر دیے۔ انہوں نے بتایا کہ بوٹی مافیا عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے شامل امتحان ہونے والے امیدواروں کی رول نمبر سلپس چیک کی اور امتحانی عملے سے امتحان کے بارے میں بہتر انعقاد اور طلباء کی حاضری کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ علاوہ ازیں حاضری شیٹ کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے امتحانی عملے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ کی طرف سے دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ ریزیڈنٹ انسپیکٹرز اور سپرنٹینڈنٹس پرچہ جات کے لفافہ کھولنے سے پہلے بورڈ کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق سوالیہ پرچہ جات پر دیے گئے بار کوڈ کو ضرور سکین کریں اور مزید کہا کہ صاف اور شفاف امتحانات کا انعقاد ہی اچھے مستقبل کی علامت ہے۔ یہ طلباء ہمارا مستقبل ہیں اور ہم ان کے بہتر مستقبل کے لیے کسی کو ان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ راولپنڈی ڈویژن کے تمام اضلاع کی ضلعی انتظامیہ اور بورڈ افسران امتحان کی مؤثر اور جامع حکمت عملی کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ کنٹرولر امتحانات ساجد محمود فاروقی نے ضلع اٹک کے مختلف امتحانی مراکز کے دورے کیے جن میں گورنمنٹ ہائی اسکول شادی خان، گورنمنٹ ہائی اسکول حاجی شاہ، گورنمنٹ پائلٹ ہائر سیکنڈری اسکول اٹک، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 اٹک اور اقرا کیڈٹ کالج شامل ہیں۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ کڈنی ٹرانسپورٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن سید نظارت علی اور جی پی ایچ اے احمد حسن رانجھا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ محکمہ صحت پنجاب بلڈنگ سمیت دیگر محکموں کے افسران بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر راولپنڈی نے RIUT کے افتتاح کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اسپتال کے مختلف حصوں میں جاری تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ RIUT میں تعمیراتی کام کے آخری مرحلے میں ہے۔ عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہونے والا ہے۔ PHA کے حکام اسپتال کے احاطے کو سرسبز و شاداب بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تزئین و رہائش کے کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ کمشنر راولپنڈی نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی OPD، مردانہ و زنانہ وارڈز، MRI روم، ریکارڈ روم، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے سیمولیٹرز، CT روم، نرسز اسٹیشنز، نرسز روم، پروسیجر روم، انتظار گاہ سمیت مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ عالمی معیار کا پروجیکٹ ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے مزید کہا کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کا پروجیکٹ پورے ریجن کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ یہ عوامی فلاح و بہبود کا منصوبہ ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے متعلقہ حکام کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سیوریج سسٹم کا خاص خیال رکھا جائے۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی راولپنڈی کی جانب سے راولپنڈی شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کی جانب سے راولپنڈی شہر کی خوبصورتی کو مزید بہتر کرنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل PHA راولپنڈی احمد حسن رانجھا کی قیادت میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی شہر کی شاہراہوں، چوکوں اور پارکوں میں رنگ برنگے پھول لگائے جا رہے ہیں۔ شاہراہوں کے اطراف مختلف اقسام کے پھولدار پودے بھی لگائے گئے ہیں، جبکہ DG PHA راولپنڈی کی ہدایت کے مطابق مئی روڈ کی اطراف مختلف پارکوں کی تزئین و رہائش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی محمد سیف انور چپا کی ہدایت پر انفورسمنٹ اسکواڈ
RDA نے 4 غیر قانونی رہائشی اسکیموں سینچری ٹاؤن موزہ بگا شیخاں بگا میانہ اور بیگا سنگرال کنٹری سائٹ فارم موزہ رتیا ہائی کیپٹل سٹی موزہ لوسر اور شائن گارڈنز موزہ تخت پڑی روات اور پنڈی شامل ہیں۔ ان کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے ان کے سائٹ دفاتر باؤنڈری والز سڑکیں فٹ پاتھ گارڈر رومز کنٹینرز اور مین گیٹ مسمار کر دیے گئے۔ RDA کے ترجمان کے مطابق انفورسمنٹ اسکواڈ نے غیر قانونی رہائشی اسکیموں کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ PDC ایکٹ 1976 کے سیکشن 39 کے تحت اور پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹیز پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز 2021 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ تمام غیر قانونی رہائشی اسکیموں کے مالکان کو نوٹس بھی جاری کیے گئے تھے۔ انفورسمنٹ اسکواڈ RDA بشمول انچارج اسسٹنٹ ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول ڈپٹی انچارج سپرنٹینڈنٹ اسکیم اور دیگر مذکورہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف آپریشن کیا۔ اس پراپرٹی کا مالکان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے سائٹ آفس چلا رہے تھے۔ RDA کے ترجمان نے کہا کہ DG RDA عوام الناس کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد میں کسی ایسی غیر قانونی و غیر مجاز ہاؤسنگ اسکیم میں کوئی سرمایہ کاری نہ کریں جس کی حیثیت کو RDA نے غیر قانونی قرار دیا ہو۔ اسے RDA ویب سائٹ پر چیک کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ DG RDA نے MPNTE ڈائریکٹوریٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر قانونی و غیر مجاز ہاؤسنگ اسکیموں بکنگ اور سائٹ آفسز کی تعمیر تجاوزات کے خلاف بھی بغیر کسی خوف و خطر کے سخت کارروائی کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ RDA نے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ اور PTCL سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں تک خدمات کی توسیع نہ کریں کیونکہ ان کی حیثیت غیر منظور شدہ غیر قانونی